السلام علیکم ویورز، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں رخشان میر۔ آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آج بات کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ 3 دہائیوں تک برطانوی سیاست کے ساتھ منسلک رہے، 3 مرتبہ برطانوی رکن پارلیمنٹ بھی رہے، پاکستان کی سیاست کو بھی بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ پہلے گورنر پنجاب اور اب پاکستان تحریک انصاف چیف آرگنائزر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں چودھری سرور صاحب کی۔ السلام علیکم سر۔ جی واقعام سر، آپ نے برطانوی سیاست کو بھی بہت قریب سے دیکھا اور پاکستانی سیاست کو بھی بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ عوام کا SWOT انالیسس کریں تو وہ کیا ہماری اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں جو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو جشن آزادی مبارک کہتا ہوں، اور یہ مجھے بڑے ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ جہاں بھی دنیا کے پاکستانی رہتے ہیں کسی بھی کونے میں، وہ جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ وہ اپنے جھنڈے نکالتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں جنہوں نے پاکستان دیکھا بھی نہیں ہے وہ بھی اس سیلیبریشن میں حصہ لیتے ہیں۔ تو آپ نے بڑی اچھی میرا خیال گفتگو شروع کی ہے، کیونکہ بحیثیت نیشن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کامیابیاں کیا ہیں، ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں، ہماری ویکنیسز کیا ہیں۔ چونکہ ہم ان چیزوں کو صحیح اینالائز نہیں کرتے اور پھر ان کا حل تلاش نہیں کرتے، اسی لیے ہمارے جو مسائل ہیں بدقسمتی سے ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں تک پاکستان میں آپ کہیں کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان دنیا کی واحد جو ہے ایٹمی قوت ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا یوتھ جو ہے، آبادی جو ہے زیادہ یوتھ پہ منحصر ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جن قوموں میں ایجڈ پاپولیشن بڑھ رہی ہے ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ کمانے والے لوگ کم ہو رہے ہیں، اور جن پہ خرچہ ہونا ہے اپنے پینشنر پہ وہ بڑھ رہا ہے۔ وہ بھی مسئلہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیبر ہمارے پاس چیپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے تمام وسائل جو ہیں اس ملک کو نوازا ہے۔ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں۔ اگر ہم صرف اپنی ایگریکلچر کا فل پوٹینشل استعمال کر لیتے تو آج ہمارے ملک میں بے روزگاری نہ ہوتی۔ 45% لوگ جو ہیں ہمارے زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں، لیکن ہم نے زراعت پہ بھی توجہ جو ہے اپنی پوری نہیں دی ہے، بلکہ ایک سیڈ جو کہ سب سے اہم چیز ہے جس سے فصل کی کاشت جو ہے اس میں بینیفٹ ہوتا ہے اور جو پروڈکشن ہے وہ 2-3 گنا بڑھتی ہے، ہم نے اس کی طرف بھی نہیں توجہ دیا۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری کاٹن ہے وہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 40% کاٹن کی پروڈکشن کم ہوئی ہے، جبکہ ہمیں GSP+ ملا تھا جس سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے کئی گنا بڑھ سکتی تھی۔ وہ بھی جو فائدہ ہم نے لینا چاہیے تھا ہم لے نہیں سکے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ بیج جو ہے، اگر منسینٹو کا یہاں پر بیج ہو اور وہ 2000 کلو گرام پر ہیکٹر پیدا کرتا ہے، ہم 700 کلو گرام لے رہے ہیں، تو ہماری جو کاٹن کی پروڈکشن ہے 13 ملین بیل سے کم ہو کے 10 ملین بیل ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے فیصلے ٹھیک کریں، ہم بیج کا جو صحیح بیج ہے اس کی طرف توجہ دیں، تو اگلے 3 سے 5 سالوں میں ہماری پروڈکشن بڑھ کر 13 ملین بیل سے 20 ملین بیل ہو سکتی ہے، اور 1 ملین بیل اضافے کا مطلب ہے 1 ملین جابز اینڈ $1 بلین ان یور اکانومی۔ یہ تو میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری اسٹرینتھ ہیں جن کو ہم استعمال دیں۔ ہماری ویکنس کیا ہے؟ ہماری ویکنس سب سے بڑی یہ ہے کہ اتنے سالوں میں ابھی تک ہم نے ادارے جو ہیں اپنے ان کو مضبوط نہیں کر سکے ہیں۔ جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جن قوموں نے ترقی کی ہے، انہوں نے کی ہے جن کے ادارے با اختیار تھے اور جن کے ادارے آزاد تھے۔ لیکن ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، آپ پولیس کو لے لیں، آپ پٹواریوں کو لے لیں، آپ تحصیلدار کو لے لیں، آپ کسی اور محکمے کو لے لیں، یہ جو موجودہ حکومت ہوتی ہے جو بھی آئی ہے پاکستان میں اس کے غلام ہیں، پبلک کے سرونٹ نہیں ہیں، ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، ان کی باتیں جو ہیں وہ مانتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں نہ کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، نہ ہمارے مسائل جو ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے۔ سر، پبلک کی ویکنیسز کیا ہیں عوام کی ہماری؟ دیکھیں جی، پبلک کی ویکنیسز میں تو نہیں کہوں گا کہ آج جن مسائل کا ہم
شکار ہیں، اس کی کسی صورت میں بھی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی عوام پر ڈالی جاتی ہے۔ پاکستان کی عوام میں تو جتنی ریزیلینس ہے میں نے دنیا کی کسی قوم میں نہیں دیکھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ارتھ کوئک آیا، پورے گھر کے گھر مسمار ہو گئے، پل تباہ ہو گئے، ہسپتال تباہ ہو گئے، سکول تباہ ہو گئے، لیکن 6 مہینوں کے بعد، سال کے بعد میں وہاں پر واپس گیا ہوں، باغ میں، مظفر آباد میں، تو وہاں پر لوگ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے سیلاب آیا ہے، 1/3 ہمارا سیلاب کے نیچے آ گیا، گھر لوگوں کے تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، مویشی جاتے رہے۔ 6 مہینوں میں پھر وہ اپنی قوم جو ہے اپنے پاؤں پہ پھر کھڑی ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام تو بیچارے مظلوم ہیں، اور ان حالات میں بھی اس ملک میں اپنا جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں۔ جی ویورز، آپ نے دیکھا چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان جیسی عوام انہوں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھی۔ سر، ایک میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ خود ایک بہت بڑی انسپریشن ہیں، خاص طور پر میرے جیسے ینگسٹرز کے لیے۔ برطانیہ میں جوئش لابی، بھارتی لابی کے باوجود آپ نے وہاں پر اپنا لوہا منوایا، تو ہمارے ذرا ویورز کو، ینگسٹرز کو بتائیں، یہ قسمت تھی، اسٹرگل تھی یا قابلیت تھی؟ ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیں، ایک بات پہ تو میرا فرم بلیف ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ محنتی ہیں، لیکن قدرت نے ان کی مدد نہیں کی، قسمت نہیں تھی تو وہ کامیاب نہیں۔ قسمت تو یقینی طور پہ، اپرچونٹیز بھی جاتی ہیں، تو قسمت جو ہے وہ ایک دخل ہے اس کا انسان کی کامیابی۔ دوسرا، ماں باپ کی دعائیں جو ہیں ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا رول ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی محنت، یقینی طور پہ دیانتداری سے محنت، ایمانداری سے محنت جو ہے وہ بھی ایک میٹر کرتی ہے۔ دیکھیں، برطانیہ میں جب میں ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے کھڑا ہوا تو اس وقت آپ یقین مانیں کہ ہیل بینٹ آن می، تمام اینٹی مسلم لابیز اکٹھی ہو گئیں، اخبارات رائٹ ونگ کے اکٹھے ہو گئے کہ ہم نے مسلمان کو ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بننے دینا۔ بلکہ ہماری پارٹی کے اندر لوگوں نے کہا کہ اسکاٹ لینڈ از ناٹ ریڈی فار مسلم ایم پی، برٹن از ناٹ ریڈی فار مسلم ایم پی، ایتھنک منارٹیز کے لیے نہیں ہیں، لوگ ووٹ نہیں دیں گے، کالا چہرہ دیکھ کے لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، میں کونسلر بنا تھا تو وہ ٹوری کی 28 سال سے وہ سیٹ تھی جس کو میں نے جیتا تھا۔ تو میں نے کہا اگر میں کونسلر جیت سکتا ہوں تو جب تک آپ ٹیسٹ میں نہیں جائیں گے، لوگوں کو ٹیسٹ نہیں بنیں گے، کینڈیڈیٹ نہیں بنیں گے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ لوگ اتنے ریشسٹ ہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ووٹ نہیں دیں گے یا کسی بلیک پرسن کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت سٹرگل تھی۔ اس سٹرگل میں میرے بہت سے ساتھی انگریز لوگ بھی تھے جو ہسٹری بنانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جبکہ یہاں پر جوئش لابی کے لوگ بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ہندو بھی ہیں، دوسری قوموں کے لوگ ہیں، تو وائی مسلم should not be a member of parliament in that country۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے 1997 میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جو چیز مجھے پولیٹکس میں لے کے آئی تھی وہ ناانصافی تھی۔ سر، جشن آزادی کا موقع ہے، ذرا ویورز کو بتائیے گا، جب ولایت میں تھے تو پاکستان کی یاد آیا کرتی تھی، اور کس طریقے سے جشن آزادی وہاں پر سیلیبریٹ کیا کرتے تھے؟ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں نا، پاکستان کا عظیم سرمایہ ہے، $20 بلین کے قریب وہ پیسے جو ہیں سالانہ پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو آف شور کمپنی ہیں، ہمیں جو سارے ملک میں شور مچا ہوا ہے، یہ صرف 1% ہے، 1% ہے جتنی آف شور کمپنی ہیں ان کا۔ تو اگر 99% بھی آ جائیں گی تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے لوگوں میں۔ ایک میں سوال کرتا ہوں کہ یہ $300 بلین یا $400 بلین وہاں انویسٹمنٹ کی ہے، چاہے کسی نے لیگلی کی ہے یا انلیگلی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا کا بندہ آئے جو ٹی وی پہ آئے جو کہے کہ میں نے جی $10 ملین وہاں پہ لگایا تھا، وہاں سے کما کے واپس میں اتنے پیسے لایا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک ایک بندہ بھی نہیں ملا۔ لیکن مجھے یہ ضرور ہے کہ وہاں پر ہمارے لوگ اوورسیز پاکستانی مزدوری کرتے ہیں، 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، اس میں سے کچھ کمائی بچا کے اپنے گاؤں کے غریبوں کے لیے بھی بھیجتے ہیں، یتیموں کے لیے بھی بھیجتے ہیں، ان کے لیے ادارے بھی بناتے ہیں، $20 بلین بھی یہاں پر بھیجتے ہیں۔ تو جتنی محبت اوورسیز پاکستانی پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ریکارڈ ہے۔ یہ لوگ باہر کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جوئش کمیونٹی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ پاکستانی جو ہیں ان سے بھی آگے ہیں
یہ ملک کے لیے جب مصیبت آتی ہے تو اپنا، جب ہم سیلاب آیا، جب یہاں پہ ارتھکویک آیا، کوئی اور ڈیزاسٹر ہوتا ہے، جب ہم باہر نکلتے ہیں لوگ لاکھوں پاؤنڈ کا چندہ دیتے ہیں کہ ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ جب یہ جشن آزادی کا موقع آتا ہے تو یقین مانیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی جھنڈے لیے پھرتے ہیں، بڑا منا رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ رونق ہوتی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ کی قوم جو ہے وہ زندہ ہے۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ سر، آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کتاب پڑھنے والے ہیں آپ اور مطالعے کا شوق رکھتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آپ جب برطانیہ میں تھے تو روز 2 سے 3 گھنٹے آپ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ ہم پاکستانیوں میں مطالعہ کرنے کی بھی عادت نہیں، تو یہ کیا بہت اہم ہے؟ جی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی چونکہ پاکستان میں آ گیا ہوں اور ٹرو پاکستانی بن گیا ہوں، میں بھی پچھلے 2.5-3 سال سے بالکل موقع نہیں ملا کہ میں بھی کوئی، اب میں نے شروع کیا ہے 1-2 گھنٹے ڈیلی میں پڑھنا، ورنہ پچھلے 2-2.5 سال میرے بھی اسی طرح نکل گئے، صبح سے شام تک میٹنگز ہیں۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں، نالج از پاور، نالج از پاور۔ جتنی آپ کے پاس نالج ہوگی، اس لیے میں بچوں سے، بڑوں سے، سب سے کہتا ہوں کہ مطالعہ جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، انسان اس سے بہت زیادہ سیکھتا ہے۔ آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو، ینگسٹرز کو کوئی میسج اس پرمسرت موقع پہ دینا چاہیں، کوئی پیغام؟ جی، ینگسٹر کو میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس ملک میں کوئی امید کی کرن دیکھتا ہوں، کوئی ہوپ مجھے نظر آتی ہے تو یہ نوجوان، ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ان میں کرنٹ بھی ہے، بس اگر ہم یہ ان کو آرگنائز ہو جائیں تو یہ ملک میں انشاءاللہ انقلاب جو ہیں یہی نوجوان اس ملک میں لے کے آئیں۔ جی ویورز، ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری سرور صاحب۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ ایسی قوم، پاکستانی قوم میں نے دنیا بھر میں نہیں دیکھی، اور یوتھ سے ان کو بہت امیدیں ہیں، بس ان کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اب تک کے لیے دیجیے رخشان میر کو اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ حافظ۔